مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہمارے یہ ساتھی بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے ان لوگوں نے، اس لیے کہ مسلسل کافی دنوں سے مسلسل یہ حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی مزدوروں کے لیے بات کی، بڑی تعداد میں ملازمین کو فیکٹریوں سے نکالا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد انفارمل مزدوروں کی ہے جن کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے، ان کو نکالا گیا اور ان کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں یہ فون نمبرز ہیں، ان نمبروں کے اوپر رابطہ کر لیں۔ نمبروں پہ رابطے کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی جواب نہیں ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک عجیب افراتفری ہے اور غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور پہلے ہی لوگ اس وبا سے تنگ ہیں اور اس وبا کے نتیجے میں لاک ڈاؤن ہوا اور لوگوں کو نکالا گیا تو اس سے تو بالکل ہی بدترین صورتحال سے لوگ دوچار ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ساری صورتحال میں NLF جو مزدوروں کی نمایاں اور نمائندہ تحریک ہے، جس نے ہمیشہ مزدوروں کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے، ایک تاریخی جدوجہد کے حامل یہ فیڈریشن ہے، تو خالد خان صاحب جو NLF کراچی کے صدر ہیں، انہوں نے پھر لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے دارا نور حق میں نمائندہ جو یونینیں تھیں ان کی ایک میٹنگ بھی کی۔ ظاہر ہے ان لاک ڈاؤن کے حالات میں لوگوں کا جمع کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت سے کام لیا، حکومت سے بھی مسلسل رابطے جاری رکھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حکومتی نمائندوں کی طرف سے اور خاص طور پر وزیر محنت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ ایک نشست NLF کی اور مزدور رہنماؤں کی جائے گی تاکہ اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ اب یہ صبح سے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پہلے تو اپنی یہ بھوک ہڑتال ختم کریں اور انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی کی حیثیت سے جو بھی کر سکتے ہیں مزدوروں کے لیے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں، احتجاج کرنا ہوگا احتجاج کریں گے، ملاقات کرنی ہوگی ملاقات کریں گے۔ اصل میں لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور یہ مسئلہ محض کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں ہے، بلکہ واقعی یہ آپ سوچیں کہ کسی کا روزگار ختم ہو جائے اور یہ حالاتوں کے جس میں وہ کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکتا، کام بھی نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لائنوں میں لگ کر جو ہے وہ راشن لے سکیں؟ کتنے راشن کوئی NGO پہنچا سکتی ہے؟ جماعت اسلامی خدمت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہمارے کارکنان لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک پارٹی حکومت کا بدل نہیں ہوتی ہے۔ سارے لوگوں تک یہ راشن بھی نہیں پہنچایا جا سکتا اور نہ جو ہے وہ پیسے پہنچائے جا سکتے ہیں۔ یہ کام حکومت کا ہے، جن کے پاس پیسے بھی موجود ہیں، راشن بھی موجود ہے، جن کے پاس بین الاقوامی امداد بھی موجود ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس، تو وہ تو یہ کام کر نہیں رہے۔ تو اس لیے میں پہلے تو چاہوں گا کہ بقیہ گفتگو سے پہلے خالد خان بھائی اپنا یہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ ختم کریں اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ ہے آج، اس کو آپ احتجاجی کیمپوں میں تبدیل کریں اور ایک جگہ سے ہٹا کر آپ دوسری جگہ جائیں، یہ آپ کا جمہوری حق ہے۔ حالات بہت خراب ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وبا میں لوگوں کا زیادہ جمع ہونا یہ خطرناک بات ہے، لیکن بھوک سے مرنے کے جب موقع آتا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میری درخواست ہوگی کہ آپ جو ہے یہ بھوک ہڑتال اس وقت ختم کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جو صورتحال پورے شہر کی ہے، آج ابھی دوپہر کو تاجروں کا ایک نمائندہ وفد دارا نور حق آیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ دکانیں بند رکھتے ہیں تو گھر کا چولہا بند ہوتا ہے، دکانیں کھولتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ جناب آپ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کورونا پھیل جائے گا، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ادھر جو ہے وہ کنواں ہے اور ادھر کھائی ہے، کس طرف جائیں ہم؟ اور صورتحال یہ ہے کہ اب مزدوروں کی جو جہاں تک بات ہے، ہم نے شروع میں بھی وزیر اعلیٰ سے جب ہمارا وفد گیا، اسامہ رضی صاحب بھی موجود تھے، ہم نے ان سے کہا وزیر اعلیٰ سے کہ بھائی لاکھوں کی تعداد میں انڈسٹریز سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے اور انڈسٹری کے جو لوگ ہیں یہ طے کر لیا انہوں نے کہ ہم لوگوں کو نہیں نکالیں گے اور جن کو تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں وہ تنخواہیں دے دیں گے۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم ان کو قرضہ دیں گے تمام لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ مجھے بتائیں کہ کیا تمام مزدوروں کو بحال کر دیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح سے ایک تو وہ مزدور ہیں کہ جو کسی رجسٹریشن کے اس میں آتے ہیں زمرے میں، جن کے کوئی جو ہے وہ موجود ہے کہ جہاں جو رجسٹرڈ مزدور کہلاتے ہیں، لیکن وہ مزدور جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، جو انفارمل ہیں کہلاتے ہیں، جو ٹھیکیداری نظام کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ویسے ہی عام حالات میں بھی اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا وہ خاتون جو کام کر رہی ہوتی ہے فیکٹریوں کے اندر، گارمنٹ فیکٹریوں کے اندر، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں،
وجہ یہ کہ لاک ڈاؤن میں اس کو بالکل برطرف ہی کر دیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان گھروں میں کیا حالات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس چوراہے اور چوک پہ کھڑے ہو جائیں, اگر آپ کے پاس 4 راشن موجود ہوں گے تو لوگ ایسے لپکتے ہیں کہ پریشانی ہونے لگتی ہے, افسوس ہونے لگتا ہے. ظاہر ہے اس میں مستحق اور غیر مستحق سب آتے ہیں, اور غیر مستحق بھی جب اس طرح سے لپکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے بھی مل سکتا ہے تو لے لو. انار کی کسی کیفیت اگر کسی جگہ پہ پیدا ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا کیا ہوگا, لیکن کوئی اس کی طرف جو ہے کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خاص طور پر وہ صوبائی حکومت جس سے ہم نے 100% تعاون کیا, ہر چیز میں ہم نے ان کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کام بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ ان کاموں کو بھی کریں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو وبا پھیل جائے گی. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی لاک ڈاؤن کا جب کیا گیا تھا تو اگر آپ 15 دن کا مکمل کرفیو لگاتے اور کسی کو بھی گھر سے نہ نکلنے دیتے, لیکن آپ کے پاس جو وسائل تھے, آپ کے پاس جو دولت ہے, جو پیسے ہیں, جو امدادی فنڈ ہے, جو راشن آپ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اگر یہ سب کے گھروں پر چاہے وہ مزدور ہو اور چاہے وہ نہ ہو سب کے گھر پہ راشن پہنچائیں, سب سفید پوشوں کا مسئلہ حل کر دیں تو کرفیو بھی لگا دیں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریلیف بھی نہیں پہنچاتے. جو لوگوں کا حق ہے, جو لوگوں کا حق ہے کہ ان تک یہ ریلیف پہنچایا جائے, اور جو آپ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کے پاس ہے, اہلیت نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, اور کرپشن ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کے پاس رقم ہے, دولت ہے, آپ کے پاس اسباب ہیں, آپ کو فنڈز مل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگوں کو یہ ریلیف نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ لاک ڈاؤن میں اضافہ ہونا چاہیے. پھر تو لوگ کہتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی کیا ضرورت ہے کہ جس میں ادھر سے بھی مر رہے ہیں اور ادھر سے بھی مر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو آج یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ انڈسٹریز ہوں, فیکٹریاں ہوں یا یہ دکانیں ہیں, ان کو ایک SOP بنا کر جس طرح کے حکومت نے وعدہ کیا کھولا جائے تاکہ یہ لوگ محنت مزدوری کر کر اپنا کام کر لیں. اور دوسری طرف جتنے ملازمین نکالے گئے ہیں کسی صورت میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. کوئی انڈسٹری, کوئی فیکٹری, یعنی دیکھیں اس انڈسٹری کے اندر 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹا کام کرنے والے کا ٹرن اوور اتنا نہیں ہوتا, وہ پریشان حال ہے اور اس نے جو ہے وہ اپنا کام بند کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ملازم کو تنخواہ نہ دے سکا ہو, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو اربوں روپے پروفٹ کماتے ہیں, جو ان مزدوروں کی محنت کے نتیجے میں آج اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے, وہ کیا 1 مہینے بھی اپنے مزدوروں کو اور 2 مہینے بھی اپنے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دے سکتے؟ پروفٹ میں تو وہ کوئی شیئرنگ نہیں کرتے. جب ان کے پروفٹ کے اندر لاس ہونے لگے تو پھر وہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں مزدوروں پہ ڈال کر ان کو نکالنا شروع کر دیں. تو یہ بدترین سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے, یہ بدترین ساہوکارانہ ذہنیت ہے. یہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, جو لوگوں سے صرف لینا اور نچوڑنا چاہتے ہیں, ان کو کچھ دینا نہیں چاہتے. اس لیے ایسے ظالموں کے خلاف کاروائی کون کرے گا؟ کیا یہ لوگ کریں گے؟ اگر یہ لوگ کاروائی کرنا شروع کر دیں, اگر مزدور جو ہے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی, معاشرے میں تو قتل و غارت گری ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ کام حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریٹ کو قائم کرے. وہ ایسے سارے صنعت کاروں سے کہ جو ہے ان حالات کے اندر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, ان کو مجبور کرے کہ وہ لوگوں کو ملازمتوں پر واپس رکھیں اور ان کو سارے بینیفٹ دیں کہ جو ان کا حق بنتے ہیں. پھر اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو سبسڈی میں, جب 200 ارب روپے بادشاہ سلامت عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ والوں کو 200 ارب روپے دیں گے, تو 200 ارب روپے اس کورونا فنڈ میں سے جو 1200 ارب روپے سے زیادہ ان کو امداد کے طور پر ملا ہے, اگر اس انڈسٹری کو دیا جا رہا ہے تو ان مزدوروں کا پیسہ ہے. یہ ان تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ یہ ان تک کیوں نہیں جو ہے وہ پہنچ کر ان لوگوں کو ملازمتوں پر بحال رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے اس پورے نظام میں سب سے زیادہ جو نظر انداز کیا جانے والا طبقہ ہے وہ یہی مزدور طبقہ ہے. یہ وہی ڈیلی ویجر ہے, یہ وہی ٹھیکیداری نظام کے تحت کام کرنے والا ہے. لہٰذا اس کے حق کے لیے انشاءاللہ ہم آواز اٹھا بھی رہے ہیں, اٹھائیں گے بھی, اور اس پر آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ہو سکے گا ہم کریں گے. اب یا تو ان کو بحال کرنا پڑے گا اور ان کو ریلیف دینا پڑے گا, ورنہ ظاہر جماعت اسلامی کسی صورت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ سب اگر تماشائی بنے ہوئے ہیں تو ہم بھی تماشائی بنے رہیں. تو میں NLF کے صدر خالد خان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس تحریک کو آج آپ نے آغاز کیا ہے, ختم نہیں کیا ہے, اس کو بڑھانا ہے, پھیلانا ہے, اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ یہ سارے مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ کر کھڑے ہوں اور سارا سسٹم ہی اتل پتل ہو جائے. ہم وزیر محنت سعید غنی صاحب سے بھی کہتے ہیں, ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہتے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی, کہ اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر کہ آپ کسی ریلیف کے کام کو نہ سمجھیں کہ آپ ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے احساس پروگرام کے تحت جو پیسے دیے جا رہے ہیں اس میں تو آلریڈی تقریباً 50% جو ہے وہ ڈیٹا فیک ڈیٹا ہے,
جو پچھلی لسٹوں کی بنیاد، بلکہ اس سے بھی زیادہ 70% تک فیک ڈیٹا ہے. اور پھر جس طرح سے ذلت آمیز طریقے سے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں، اس سے بھی لوگوں کا کیا، اس میں سے بھی لوگ 2-2 ہزار روپے جو ہے وہ رشوت کے لے رہے ہیں کہ اگر تمہیں 12,000 چاہیے تو 2,000 ہمیں دو تو آپ کو ملیں گے. اتنا بدترین نظام ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہا ہے. تو یہ اس سے تو لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا. ان کو ریلیف ملے گا جب یہ ملازمتوں پر بحال ہوں. اور میں اسی موقع کے اوپر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب پنجاب میں انڈسٹری کھل سکتی ہے تو سندھ میں انڈسٹری کیوں نہیں کھل سکتی؟ کراچی میں انڈسٹری کیوں نہیں کھل سکتی؟ یہ کون سے 2 معیارات ہیں جس کی بنیاد پر سب پریشان حال ہیں؟ تو انڈسٹری کو کھلنا چاہیے اور ایس او پی کے مطابق جو ہے وہ کھلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وبا نہیں پھیلنی چاہیے، لیکن جس ایس او پی کے تحت پنجاب میں انڈسٹری کھلی ہوئی ہے اور وہاں پر کوئی کورونا نہیں پھیل رہا، تو سندھ میں یہ کام کرنے کے نتیجے میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کراچی کی معیشت کو ان حالات میں بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ جو پہلے ہی تباہ حال لوگ ہیں، 30 سال سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اب کہیں جا کر امن و امان کی صورت بنی تو آپ اس کورونا کی جو پینڈیمک ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں کراچی کے خلاف. تو یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. ہمارے چھوٹے تاجر ہو یا ہماری انڈسٹری ہو، اس کو کھلنا چاہیے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک فرد کو نہ صرف یہ کہ ملازمت اس کی موجود رہنی چاہیے، بحال رہنی چاہیے، بلکہ اس کو رجسٹر ہونا چاہیے. ہم حیران تھے کہ جب ہم نے کہا کہ بھائی وہ مزدور آپ کے پاس کیا ریکارڈ نہیں ہے، تو میں حیران رہ گیا کہ جب لیبر منسٹر نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ مزدوروں کا موجود نہیں ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ 40 سال سے اقتدار میں یہاں پر پیپلز پارٹی ہے، 70 سے لے کر اقتدار میں، اب تو 50 سال ہو گئے ہیں، چند سالوں کے لیے آپ نہیں ہوں گے. 50 سال میں آپ مزدور کی، عوام کی، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی بات کرتے رہے ہیں، اور آپ کے پاس مزدوروں کا ڈیٹا تک نہیں ہے. اور اگر ہے اور آپ چھپا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بدترین بات ہے. تو اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ان لوگوں کا ڈیٹا نہیں رکھتے کہ جن کا نام لے کر آپ 50 سال سے سیاست کر رہے ہیں. اسی طرح بڑی بات تبدیلی کی اور اس کی بات وفاقی حکومت کرتی ہے، اس کے پاس تو کوئی واضح لائن ہی موجود نہیں ہے. صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو دوسری بات کرتے ہیں، رات کو تیسری بات کرتے ہیں. کنفیوژن پھیلانے میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں. تو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس تحریک کا انہوں نے آج آغاز کیا ہے. ہم NLF کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ جس طرح بھی اپنی آواز کو اٹھائیں گے، ہماری آواز آپ کی آواز کے ساتھ ملے گی، اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کے حل کی جد و جہد کریں گے. اللہ کرے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں، ورنہ پھر یہ تحریک آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.